لك الحمد كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه البررة التقى والنقى وصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، دوستو، بزرگ، عزیز بھائیو، تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید وچوں سورت دانا سورہ آل عمران تیسرا پارا اور اس دی آیت نمبر 31 تلاوت کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اور حق حق کہہ سکن تو بعد جانبین نو اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تو بعد دعائیں کرنی ہے کہ مالک کائنات سارا اس جگہ تے اس مختصر دے وقت دے اندر باونا اپنی رضا دی خاطر قبول فرما کے تھوڑی اور میری آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اور پیارے بھائیو، اصل سنن اور سناون دی غرض و غائد بھی یہ ہوں دیئے کہ سارے چند بولنا یا سننا سارے اللہ نو پسند آوے اور سارے واسطے آخرت دی نجات دا ذریعہ ہوئے، ورنہ اس تو علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اس عظیم الشان کتاب نو کیوں نہ بیان کرے اور سنن والے لوگ بھی اپنی تمام مصروفیات نو چھوڑ کے رب دا قرآن کیوں نہ سن دے رامن۔ نیت اگر رب دی رضا تو علاوہ کچھ اور ہے تا ایسا سننا بھی بیکار اور ایسے سناون دا بھی کوئی فائدہ ہے۔ یہ ربیع الاول دا مہینہ
اس مہینے دے اندر ہر طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام دے حوالے نال جلسے، تقاریر، جلوس ہر پارٹی اور جماعت نے اپنے اپنے انداز دے اندر منے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اس دے دعوے بھی ہر جماعت ہر پارٹی دے ہن۔ لیکن پیارے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کسی دن یا کسی مہینے دی محتاج نہیں۔ کچھ لوگ سمجھ دیں کہ ربیع الاول دے اندر چند دن اسا جھنڈے لا کے، جھنڈیاں لا کے، یا بہرحال کوئی جلسہ تقاریر کرا کے اسا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا حق ادا کر چھوڑے، اور جیڑا آدمی یہ کام نہ کرے اس دے بارے اے آکھنا کہ انہاں نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی خوشی نہیں۔ اگر انہاں نو خوشی ہوندی، امام الانبیاء دے نال محبت ہوندی، تا اے لوگ بھی 12 نو جلوس کٹ دے، اے بھی حلوے پکیں دے، مولویاں نو سجیں دے، اے بھی ویار دا پروگرام کریں دے۔ تو میرے بھائیو، اشاعت التوحید و سنت دا موقف سن گنو، اسا دیاں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کسی مہینے دی، کسی دن دی، کسی ہفتے اور گھنٹے دی محتاج نہیں۔ اشاعت التوحید و سنت دا نظریہ اے ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت انسان دے دل وچ 24 گھنٹے موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی آدمی دے دل وچوں ایک منٹ واسطے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نکل گئی، او بندہ اے نہ سمجھے کہ میرے دل وچوں امام الانبیاء دی محبت نکلی، بلکہ او بندہ سمجھے کہ میرے دل وچوں ایمان نکل چکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اسادیاں ربیع الاول ہوئے تب بھی، شعبان اور رمضان ہوئے تب بھی، رمضان دی وقت 11 یا 12 تاریخ ہوئے، ربیع الاول دی کوئی رات اور کوئی دن ہوئے، آپ دی محبت دلی چھوڑنا کے ہے؟ بول سو تو میں آگے تھوڑے چل ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ دوسری چیز محبت بھی ہونا ضروری۔ وقت اسا دیاں کہ سب تو زیادہ امام الانبیاء دے نال محبت ہونا ضروری۔ میرے تو پہلے بہترین انداز حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت فیوزہم انہوں نے جڑا بیان کیتا ہے، اس کا خلاصہ بھی یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء دے اندر درجات رکھیں، اور سب تو بڑا درجہ، سب تو بڑی افضلیت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تا آپ دی محبت بھی دلی جو ضروری، اور محبت بھی کتنی پوری کائنات جو سب تو زیادہ کی کم زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ آواز تھوڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے چو کوئی بندہ اس وقت تک لا یؤمن مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ نو مومن نہیں اکھوا سکتا، جب تک میں آمنہ دے لال دے نال محبت نہ کرے، اور محبت بھی کن من والدہ اپنے والدین تو زیادہ، وولدہ اپنی اولاد تو زیادہ، اور والناس اجمعین پوری کائنات تو زیادہ۔ جب تک امام الانبیاء دے نال محبت نہیں، اس ٹائم تے بندہ مومن بھی نہیں۔ ہن محبت کی نے ہن ایمان نال دسو، تھارے چ کوئی بندہ ہے جا درود شریف دی پوری تسبیح پڑھی ہو؟ نبی علیہ السلام تے کتنی مرتبہ درود بھیجے آج دی دہاڑ وچ، اور زنانی نے کتنے باری میسج کیتے ہیں، کالاں کیتیاں، ابرائے، سچی گل تا کرو نا۔ اپنی اولاد نو کتنے باری چومائے، چاہے اس نال محبت دا اظہار کیتا ہے، اور امام الانبیاء نو تسا کئی کئی دہاڑے
درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. ہونی نبی علیہ السلام دا نال آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہون بھی نہیں آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم. تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اپنے والدین تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، پوری کائنات تو زیادہ، کوئی سیاسی پارٹی ہے اس تو زیادہ، کسی دا پیر اور مرشد ہے، کسی دا شیخ اور استاد ہے، سب دی محبت عقیدت اپنی جگہ تے، لیکن امام الانبیاء دے نال محبت انہا سارا تو زیادہ. اور اگر زیادہ نہ ہوئی تو لا یؤمنو وہ بندہ مومن نہیں. اتھے اللہ تعالی رحمت فرمائے محدثین تے انہا مسئلہ حل کیتا ہے کہ بھائی اس جھاتے محبت تو مراد محبت طبعی نہیں بلکہ محبت عقلی اور شرعی. یہ کون دی محبت طبعی؟ طبعاً کسی نو اولاد نال محبت، کسی نو بیوی نال محبت، کسی نو پی ٹی آئی دے نال محبت، کوئی نون لیگ دا دیوانہ، کسی نو محبت اپنے کاروبار دے نال، کسی نو محبت اپنے شیخ اور پیر دے نال، کسی نو محبت اپنے استاد دے نال. تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی محبت رکھنی ہے اس محبت تو مراد عقلی اور شرعی محبت ہے. طبعی محبت اگر کسی نال زیادہ ہوئے تا خیر، ورنہ سارے جو مسلمان ان میں فرق کرا طبعی اور عقلی محبت کے فرق. طبعی طور تے ایک آدمی نو اپنی بیوی دے نال محبت ہے، سویرے ویندے سلوٹ مار کے، شامی آئے سلام کیتا، دین دے اندر 5-7 مرتبہ پوچھے بے کچھ ہے لوڑ تا نہیں ہوندے کہ نہیں ویا بول دے نو. میرے خیال مسئلہ ہے صحیح، پوچھ دے ہو بار بار. ہن بیوی دے نال محبت ہے طبعی، اور بیوی دے نال محبت کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ لقمہ تروڑ کے اپنی بیوی دے منہ وچ پاوے اس نو صدقہ کرنے دا ثواب ملدا ہے. تساں ودے ہوندے مولیاں کول پوچھ دے اسا جی صدقہ کرنے کی شے دا کرا، صدقے دی مشین تے تھارے گھر وچ موجود ہے. ولے ڈوپارے شامی ڈورو 4 نوالے کھواؤ، روٹی تا اوے جڑی ویسے بھی کھاونی ہے بہت بڑا صدقہ ہے. اے بے حیائی نہیں، بے حیائی ہے کسی اور دی زنانی نال میسج کرنا، اے بے حیائی ہے، اے بہت بڑا گناہ ہے. اپنی بیوی دے نال بہرحال ایک آدمی نو اپنی بیوی دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اس دے نال، لیکن وہ بیوی جیڑی صبح اٹھ دے مولوی صاحب بس سے پانی گرم کرے، وضو دا انتظام کرے، وقت نماز پڑھ کے آیا تا ناشتہ پہلے تیار ہے، وڈو پارا دی روٹی بنائی، کپڑے دھوتے، جتی پالش کیتی، سارے کام کیتے. ہن او پیار کرن والی بیوی، خدمت کرن والی بیوی، اس دے نال آدمی نو طبعی طور تے محبت اتنی ہے کہ دین وچ کئی مرتبہ یاد کریں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک واری بھی یاد نہیں کیتا. اگر ظاہری مطلب گنو تو لا یؤمن بندہ مومن کوئی نہیں. ہن انہاں بیان کیتا ہے کہ طبعی اور عقلی محبت وچ فرق اے ہے کہ وہ بیوی جس دے نال بڑا پیار کریں دے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر تھوڑی جی گستاخی کر چھوڑے، آپ دی شان دے اندر نازیبا کلمات آگ چھوڑے، تو اس بندے نو اگر لگے کاوڑ اور اس محبت علی بیوی تے جتی چاہ گنے تو این سمجھو کہ اس بندے نو زیادہ محبت امام الانبیاء دے نالے اور بیوی نال تھوڑی ہے. اگر آکھے خیر امام الانبیاء دی گستاخی تا کیتی ہے لیکن ہے میری زنانی وقت کل کپڑے آپ دھونے بوسن، اگر اے سوچ کے بندہ چپ کر گئے اس گستاخی نو پچا گئے تو لا یؤمن ہونے بندہ مومن ہونے پکا کافر ہے. کیونکہ طبعی طور تے بھی بیوی نال محبت اور عقلی طور تے جس جگہ تے بیوی اور امام الانبیاء دی محبت دا مقابلہ ہویا، اس بندے نے اگر آپ دی محبت تے فوقیت دے کے بیوی تے غصہ کیتا تا مومن نے، اگر غصہ نہیں کیتا تا وقت کے تو اے محبت مراد ہے عقلی جگہ تے. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے اگر تھوڑا کینڈیڈیٹ ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، یا ملک دا وزیر اعظم ہے، یا کسی اور ملک دا کوئی آدمی ہے، اگر آپ دی شان دے اندر گستاخی کرے تے بندے لگے کاوڑ تا ان سمجھو اسی جھالے ایمان
اگر یہ آکے نہیں یار اساں ووٹ اس نو دتن، سارا بزرگ آدمی ہے، اساں اسے کول گلیاں بنواونیاں، نالے بناونے، اسے دے کول گٹر کھداونے، فلانے کام کرنے، اے ساری مجبوری ہے، اے کر کے اگر اسی گستاخیاں برداشت کر گئے تے وہ تو بندہ مومن۔ امام الانبیاء دے مقابلے دندر جیڑی شے بھی آ گئی اس نو قربان کرو۔ اور مثال میرے ذہنی چاہیے، ایک جنگ دے موقع تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا بیٹا عبد الرحمن جڑا اس وقت تک مسلمان نہیں ہویا، ہکے جنگ دے اندر ابو جہل دی پارٹی چ انہاں دا بیٹا ہے، امام الانبیاء دی جماعت وچ حضرت صدیق اکبر جنگ ہوئی، بڑی زبردست قسم دی جنگ تو بعد ایک موقع تے پتر مسلمان ہو گیا، پیو تے پتر اکٹھے بیٹھن تا حضرت عبد الرحمن آکھن لگے اے میرے والد، ایک جنگ دے موقع تے تساں کئی مرتبہ میری تلوار دے سامنے آئے ہو، میں چھوڑ دیتے جو میرا پیو ہے، پیو سمجھ کے تھانوں چھوڑ گیا، میں تلوار نہیں چلائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب سنو، انہاں فرمائے کہ میرا پتر تو تا کئی مرتبہ تلوار دے سامنے آون دے باوجود پیو سمجھ کے چھوڑ گئے، لیکن خدا دی قسم اگر ایک مرتبہ تو صدیق دی تلوار دے سامنے آویا، میں تلوار مار کے تیرے دو ٹوٹے کر دیواں، کیونکہ اس ٹائم تو امام الانبیاء دے گستاخ اور کافراں دی صف وچ کھڑا۔ اولاد دی محبت ہوندی ہے کہ نہیں؟ اولاد نال بڑی محبت ہے، حضرت صدیق دا خون ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چاہیا تو فرماون لگے میں تیرے ٹکڑے کر چھوڑا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی ضروری اور محبت سب تو زیادہ ضروری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کرائے میرے نال محبت بھی کرنی ہے، سب تو زیادہ بھی کرنی ہے، لیکن لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف اور محبت دے اندر مبالغہ آرائی نہ کرے، مبالغہ آرائی نہ کرائے، جس طرح کے عیسائیاں نے کیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی محبت ہی چاہ کے اتنا ودھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا بنا چھوڑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا بنایا نفرت دی وجہ تو یا محبت دی وجہ تو؟ جی محبت دی وجہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ محبت دے اندر آ کے شرک تک ہی پہنچوے، محبت ضرور کرنی ہے، اس واسطے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی محبت ہی آ کے شرک کیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ، اللہ دا پتر بنا چھوڑا، اور اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ اللہ احد، اللہ کہ ہے احد اکیلا، اللہ ایک، لیکن اس کا لفظی معنی نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور ایک احد دا معنی اس ذات یکتا، واحد اس معنی دا ایک، اور ایک اس نو آدن جس دے نال دا دوسرا ہو سکتا ہوئے، مثلا اے 10 روپے والا نوٹ یہ چاچے اور دیتے حضرت صاحب دی تقریر نو پسند کر کے، لیکن ساری اشاعت و توحید و سنت دے سارے سٹیجاں تے یہ چیز نہیں ہوتی، علماء نال محبت ہونی چاہیے، تقریر بھی پسند کرنی چاہیے، لیکن اے دوسرے جڑے سارے ہوندے نا جاہل بھائی، اے انہاں دا کام ہے سٹیجاں تے نا پیسے شیسے ہی ہو، سبحان اللہ تساں آنکھ چھوڑو، بس اے علماء دی داد ہوندی، ساری اشاعت و توحید و سنت دی ایت اللہ رب العزت نے مقام دیتا ہے کہ سانو پیسے نال پیار نہیں بلکہ اللہ دی کتاب نال پیار، اور اساں دیاں بے شک بندہ لاکھ روپیہ دے چھوڑے تے آکھے قرآن والا مسئلہ چھوڑ دے تے کی کرے سو؟ اساں کو لاکھ نہیں کروڑ نہیں ساری جان وائی سکتی ہے، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، قرآن نو قربان نہیں کر سکتے۔ بہرحال اے ہوں 10 روپے والا نوٹ ایک ہے نا، ہک ہے، ہوں اس دے نال دا اے بھی ہے نا، ہوں اے بھی ایک نوٹ، لیکن اس دے نال دا دوسرا بھی ہے، اس نو عربی چاہتے ہیں واحد۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے اے نہیں فرمایا قل ہو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ اللہ کہ ہے
یکتا کس نو آدن؟ مثلا ایک دا معنی جس دے نال دا دوسرا ہو سکتا ہوئے، احد دا معنی ہے کہ جس دے نال دا روجا ہوئے۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ جتی گھنا ہوئے، دوسرا بندہ اس کو پوچھے کہ یار کتوں کی دیئے، میں بھی یار جی گھنی، وہ آدھے یار ہکا پہیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی بھی اے میرے یار دی نہ گھنے، بے ٹوپی اسا جی کتوں کی دیا کہ بس کمپنی والا ہکا بنائیے، ایدے نال دی دوسری ہے ہی نہیں۔ تا احد دا معنی ہے یکتا۔ کوئی بندہ سارے کو پوچھے بے تھارا خدا کیویں آ رہے، سونے دے، چاندی دے، لکڑ دے، تھوڑا خدا کس چیز دے؟ لوگاں نے خدا بنائے ہوئے، ہندوؤں نے پتھراں رو تراش کے، کسی نے سونے دے الہ بنائے یہودیاں نے، کسی نے چاندی دے الہ بنائے، کسی نے ستارے نو الہ بنایا، کسی نے سورج نو الہ بنایا، تے کسی نے تھلے اور تازیے نو الہ بنایا، کسی نے گھوڑے نو الہ بنایا۔ سارا سال اتے باندھن تے ڈا دیڑے تلو لنگدن بھئی الہ دی کی نہیں توہین نہ تھی گو تے پورا سال جڑی کیتی ہے تے کسی بندے نے قبر نو الہ بنائے، کسی نے حجر اور شجر نو الہ بنائے۔ تو اس واسطے احد دا معنی یہ ہے کہ اللہ یکتا۔ سونے نو اگر الہ بناؤ تو یہ جو سونے بہت سارے، یہ جی چاندیاں بہت ساریاں، یہ جی قبراں بہت ساریاں، یہ جی ستارے بے شمار، یہ جی چونے دے، لکڑ دے، پتھر دے تساں بڑائن مورتیاں، یہ جی بہت ساریاں۔ سارا اللہ کون ہے؟ احد یکتا ہے، اس جیا کو دوجا ہے کوئی نہیں۔ اللہ احد یکتا ہے، یکتا اپنی ذات دے اندر بھی، اپنی صفات دے اندر بھی، اپنے کمہ دے اندر بھی اللہ دے ایو جے کامن کے کوئی کر۔ سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، چاند تک پہنچا دیتا ہے، پہنچ نہیں گئی دنیا، کتنے تھی پہنچ گئی ہے؟ چاند تھی پہنچ گئی ہے نا۔ تے ساڈے ملک وچ بھی بھنگ دی کاشت ہوندی پئی ہے، تساں بھی انشاءاللہ پہنچ ویسو۔ وہ ایک بندہ بھنگ ملیندا بیٹھا ہی، دوسرا بندہ نالو گزرا، اسا کہ اللہ دا بندہ دنیا چاند تے پہنچ گئی، تو بیٹھے بھنگ کٹیندا حالے تائیں۔ اسا کہ لالا 5 منٹ صبر کر، میں بھی پی کے پہنچن والا، تھوڑی جی پیتی نا میں بھی چاند تے گئی ڈائریکٹ۔ تا اللہ احد، اللہ اپنے کمہ دے اندر اکیلا۔ سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، ایٹم بڑھائے، ہر قسم دی دوائیاں بڑھائیاں، سب کچھ کیتا، لیکن ایک قطرہ خون دا نہیں بنا سکتے۔ خون اگر ضرورت ہوئے تھے آدن یار او پازیٹیو چاہی دے، بی پازیٹیو چاہی دے، فلانا نیگٹیو چاہی دے، کیوں بھئی خون پیدا نہیں کر سکتے؟ لیکن اللہ نے خون پیدا کیتے، ساری دنیا مل کے ایک قطرہ خون دا۔ اللہ دے کماں جے کسی دے کم نہیں، احد اللہ دے ناواں جے کسی دے نا۔ بندے دا نا عبد السمی ہے، سمی بندے دا نا کے ہے؟ عبد الرحمان ہے، رحمان کوئی نہیں، عبداللہ ہے۔ بندے دا نا عبد الرزاق ہے، رزاق اور رازق صرف اللہ دی ذات ہے، اور داتا صرف داتا دا معنی دینے والا، دیون والا کون ہے؟ اللہ داتا، اے فارسی دا لفظ ہے، داتا دا معنی دینے والا۔ تے اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ دے ناواں جے کسی دے نا۔ تساں جنہ دے کول ویندے ہو قرآن دے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات دے لوگو تساں سارے دے سارے فقراء فقیر ہو۔ اور یا ایھا الناس فرمائے، علماء جاندے الناس دی الف لام اشارہ کریں دیئے کہ اے کائنات دے سارے لوگو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مولوی ہو، جٹ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، جڑے بھی ہو، فرمایا تسا سارے دے سارے، انبیاء بھی اس الناس دے اندر، اولیاء بھی، ساری انسانیت نو خطاب کر کے فرمایا انتم الفقراء، اور فقراء جمع فقیر دی، اور فقیر دا معنی دیون والا، فقیر دا معنی داتا، یا فقیر دا معنی گانج بخش ہو سی، گانج بخش، گانج کس نو آدھے خزانے، ایک تصویر والا ہوندہ ہے نا، لیکن اے فارسی والا گانج، اے سارا دوسرا نہیں، گانج بخش، خزانے بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الفقراء، تسا سارے فقیر ہو، تسا سارے پنڑے ہو، تسا سارے بھکاری ہو، تسا سارے منگتے ہو، اور دیون والا کون ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تے دیون والا واللہ الغنی، دیون والی ذات کس دیئے؟ صرف اور صرف غنی کون ہے؟
اللہ دی ذات ہے بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یکتا ہے اللہ الصمد او بے نیاز او بے نیاز کہ اس نو کسی دی پرواہ نہیں سب نو اس دی ضرورت ہے لم یلد ولم یولد نہ اس اللہ دی اولاد ہے نہ اس دا کوئی والدین عیسائیاں نے آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پوترین اللہ نے کہ فرمایا لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی چوں نہیں نکلا تے نہ اللہ دے وچوں کوئی شے سارے کچھ بھائیاں نے غلطی دے اندر آ کے انہاں بھی محبت دے اندر آ کے آکھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور چوں نور جدا ہے کہ آکھے اللہ دے بولو جی اللہ دے نور چوں حضرت شاہ صاحب تشریف گردیاں نے رسے دے اندر تساں پریشان نہ ہو حضرت شاہ صاحب آسن فر دلن ٹھڈا کرے سن انشاءاللہ بہرحال اس سے پہلے چند منٹ تکے فرمائے ان آکھے بے اللہ دے نور چوں نور جدا اور قرآن نے کیا کہ لم یلد ولم یولد اور انہا شاید یہ سمجھے کہ نور کوئی چنگی شے ہوندی چنگی شے تو ہو سی لیکن بشر تو گھٹ نور کے شے بشر تو گھٹ اس واسطے علامہ اقبال آکھے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان نور کو اللہ نے کیا کرائے حضرت آدم دے سامنے سجدہ کرائے نا اللہ نے پہلے دن بشر نو سامنے کھلار کے نوریاں نو جھکا کے امت نو سمجھائے کہ اے کائنات دے لوگو بشر دی شان میں اللہ نے اتنی بڑھائی ہے کہ نوری مخلوق اس دے سامنے جھک سکتی ہے اس دے اگے نہیں آ سکتی اور وقت قیامت والے دن بھی جنت دے اندر بطور گیسٹ اور مہمان دے ویسن تو صرف انسان ویسن ترائی قسم دی مخلوق ہے نا ایک جن دوسرے فرشتے تے تیسرے تو تھکے تھکے بیٹھے بول رہے ہیں ترائی نا ایک جن ملائکہ تے تیسرا انسان ہے اچھا جن جنتی جو ویسن کے نہ ویسن اسی جو علماء دے اختلاف انسان جنتی جو ویسن تے فرشتے بھی جنتی جو ویسن لیکن فرق ہے نوری مخلوق بھی ویسی اور خاکی مخلوق بھی ویسی لیکن فرق یہ ہے کہ نوری مخلوق خادم اور نوکر بن کے ویسی اور خاکی مخلوق مہمان بن کے ویسن ہن میرا بھائی جیڑا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء نور تا نور تا قیامت والے دن جنت وچ ویسن کے بن کے بولو جی خادم بن کے سادے لفظ جاکو میں نوکر بن کے ویسن اے دوسن کوئی پانی پا کے دے والا کوئی انہاں دی دریا بھی چھاون والا کوئی باقی انتظام کرن والا اور جنت دے اندر بطور مہمان دے ویسن تا کون ویسن صرف انسان اور آساد ہے سب تو بڑا انسان سب تو بڑا محسن اعظم اور قیامت دے دن جنت دا سب تو بڑا دلہا اور مہمان او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ویسن سب تو بڑے مہمان اعظم بن کے تبارحال آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت نصارا میری تعریف دے اندر مبالغہ آرائی نہ کرے جی میں عیسائیاں نکلی امام الانبیاء جنال میں پہلے عرض کر گیا محبت تا ضروری ہے اور محبت بھی اتنی کہ پوری کائنات سب تو زیادہ تمام مخلوقات سب تو زیادہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر مبالغہ آرائی نہیں کرے اور محبت انج کرنی ہے جی میں قرآن و سنت نے سکھائی ہر کسی دی اپنے اپنے انداز ہو دیں اپنی اپنی عقل ہے اپنی اپنی فہم اور سمجھ ہے لیکن قرآن پاک نے اللہ اور رسول دی محبت دا اعلان کرنا لا واسطے اس آیت دے اندر ایک بہت بڑا سبق دیتے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے پیارے